Assalamu alaikum students. Hope you will be fine. I'm Muhammad Nazir and you are watching lectures of physics. Dear students, آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے oscillatory motion of a ball in a ball. Simple harmonic motion سے ہی related ایک topic oscillatory motion of a ball in a ball. جب ایک بال اس جیسے ایک ویسل میں جس کو ہم بول کہتے ہیں اس میں ہم اس کو ڈسپلیس کریں گے تو وہ oscillatory موشن پرفارم کرے گا. اس oscillatory موشن کو اس کے میکینزم کو پڑھنے کے لیے ہم نے یہ ٹاپک لکھا ہے oscillatory موشن آف اے بال ان اے بال. اب یہ کس طرح oscillations پرفارم کرے گا اس کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھیں جب یہ بال اس بال کے اس پوزیشن پر ہوگا سینٹر میں تو یہ اس کا مین پوزیشن ہے. اس کا دس از دا مین پوزیشن آف دی بال. مین پوزیشن اس کو ہم ایکویلیبریم پوزیشن بھی کہتے ہیں. وائی؟ بیکاز ہیئر دا بال ول بی ان ایکویلیبریم، ہیئر دا بال ول بی ایٹ ریسٹ. یہاں پر یہ بال ریسٹ میں ہوگا. اس کی وجہ سے ہم اس کو مین پوزیشن یا ایکویلیبریم پوزیشن کہتے ہیں. اب کوشچن ارائزز وائی دا بال ول بی ایٹ ریسٹ ہیئر. تو آپ دیکھیں جب بال یہاں پر ہوگا تو اس پر دو فورسز عمل کر رہے ہیں. نمبر ون the weight of the ball which is acting downward. According to Newton's third law of motion, every reaction has a reaction equal in magnitude but opposite in direction. تو یہاں پر ایک دوسرا فورس عمل کر رہا ہے جس کو ہم اس ویٹ کا ریئیکشن کہتے ہیں اور اس کو ڈینوٹ کرتے ہیں نارمل فورس سے. The force which is equal in magnitude but opposite in direction to the weight is called reaction of the weight. And this reaction of the weight, this is usually called normal force, Fn. اب جب ایک آبجیکٹ ایک سطح پر ریسٹ میں پڑا ہوگا تو پھر ویٹ اور ریئیکشن فورس عمل کر رہے ہیں. سمپل پینڈولم کو اگر آپ یاد کریں تو اس میں ہم نے پڑھا تھا یہ ایک سسپینڈڈ باڈی ہے. سسپینڈڈ باڈی پر جب ویٹ ڈاؤن ورڈ عمل کر رہا ہے تو اپ ورڈ ٹینشن فورس عمل کر رہا ہے. The tension force which is along the string acting upward. This was the reaction of the weight. The reaction of the یہاں پر چونکہ یہ بال اس بول کے سطح پر پڑا ہے ایک ٹیبل پر یہ سسٹم پڑا ہے اسی وجہ سے یہ ریسٹ میں ہے. اب یہاں پر ہم ٹینشن فورس نہیں کریں گے کیونکہ this is not a suspended body. This is a body which is at rest lying on a table, lying in the bottom of this ball. تو یہاں پر دو فورسز عمل کر رہے ہیں. ون از ویٹ اینڈ دی ادر از دا ریئیکشن آف ویٹ. اب چونکہ یہاں پر یہ دونوں فورسز ایک دوسرے کو بیلنس کر رہے ہیں سو دا نیٹ فورس آن دس بال از زیرو ایٹ دس پوزیشن. ڈیو ٹو دس ریزن دا بال از ایٹ ریسٹ اینڈ وی کال دس دا ایکویلیبریم پوزیشن اور مین پوزیشن آف دی بال. اب اگر ہم اس نارمل فورس کو دیکھیں یہ نارمل فورس the normal force will always act perpendicularly to the surface at 90 angle to the surface. اب دیکھیں اگر یہ ہمارے پاس surface ہے on which an object is lying then weight is acting downward and normal force the reaction of weight is acting upward. This normal force will always be at 90 angle to this surface. ایک پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں. فرض کریں ہمارے پاس یہ سرفیس جو ہے یہ اس ڈائریکشن میں ہے اس ڈائریکشن میں تو یہ آبجیکٹ اس پر پڑا ہے اب بھی then again the weight is in downward direction. لیکن یہ نارمل فورس اب یہ اس ڈائریکشن میں ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ the normal force it is always perpendicular to the surface. یہ جس سرفیس آبجیکٹ پڑا ہے اس سرفیس کو 90 انگل پر ہوگا. اسی وجہ سے اس کا ڈائریکشن سرفیس کے اورینٹیشن چینج کرنے سے نارمل فورس کی ڈائریکشن بھی چینج ہوگی. اب آپ یہاں دیکھیں چونکہ یہ ویٹ اور نارمل فورس دونوں ایک دوسرے کو مکمل بیلنس کر رہے ہیں اسی وجہ سے نیٹ فورس اس بال پر زیرو کے برابر ہے. لیکن اگر ہم اس بال کو اس پوزیشن پر لائیں اس پوزیشن پر سپوز
دس از دا ایکسٹریم پوزیشن. یہ سب ٹرمینالوجیز ہم نے ماس اسپرنگ سسٹم میں اور سمپل پینڈولم میں لکھی تھی. دس از دی ایکسٹریم پوزیشن. اس ایکسٹریم پوزیشن پر آپ اگر دیکھیں تو اب اس بال پر نیٹ فورس 0 کے برابر نہیں. کیوں؟ اس کا وجہ آپ دیکھیں یہاں پر اس کا ویٹ it is acting downward and the normal force is acting in this direction. Normal force, reaction of weight is acting along this direction. So these two forces do not completely balance each other. یہ دونوں فورسز ایک دوسرے کو مکمل طور پر بیلنس نہیں کر رہے. اسی وجہ سے یہاں پر اس آبجیکٹ پر نیٹ فورس 0 کے برابر نہیں ہے. اس پوزیشن پر اس پر نیٹ فورس 0 کے برابر نہیں کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو مکمل طور پر بیلنس نہیں کر رہے. اب جبکہ اس پر نیٹ فورس عمل کر رہا ہے تو یہ نیٹ فورس اس کو ریسٹورنگ فورس پرووائڈ کرے گا. اس کو ریسٹورنگ فورس پرووائڈ کرے گا ٹورڈ دا مین پوزیشن. اس ریسٹورنگ فورس کی وجہ سے یہ مین پوزیشن کی طرف آئے گا اور یہاں پر یہ رکے گا نہیں ڈیو ٹو انرشیا کیونکہ اب اس موشن میں ہے. تو یہ اوور شوٹ کرے گا ٹورڈز اندر ایکسٹریم پوزیشن اور ان دونوں ایکسٹریم پوزیشن کے درمیان یہ اسیلیٹری موشن پرفارم کرے گا. لیکن آپ یہاں دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ یہ ریسٹورنگ فورس پرووائڈ کر رہا ہے کیا؟ دا ویٹ آف دی آبجیکٹ. ویٹ کے یہاں دو کمپوننٹس ہے. ایک کمپوننٹ اس کا نارمل فورس کو بیلنس کر رہا ہے اور یہ دوسرا کمپوننٹ یہ ریسٹورنگ فورس پرووائڈ کر رہا ہے. ریسٹورنگ فورس. اب دیکھیں یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ the weight of the object provide the restoring force, but the weight can be resolved into two components. One is along this direction which balances the normal force and the other toward the mean position. اب یہ کمپوننٹ جو ویٹ کا ہے یہ نارمل فورس کو بیلنس کر رہا ہے اور یہ کمپوننٹ یہ ریسٹورنگ فورس پرووائڈ کر رہا ہے ٹو دا بال ٹورڈ دا مین پوزیشن. اسی وجہ سے یہ بال مین پوزیشن کی طرف آئے گا اور انرشیا کی وجہ سے یہ رکے گا نہیں بلکہ اوور شوٹ کرے گا ٹورڈز انادر ایکسٹریم پوزیشن. اگین ہیئر the velocity of the object will be 0 and the restoring force will bring back this ball toward the mean position. اور اسی طرح سے یہ oscillatory motion ان دونوں پوزیشن کے درمیان پرفارم کرے گا اگر ہم اس بال کے سرفیس کے درمیان اور بول کے سرفیس کے درمیان فرکشنل فورس کو نیگلیکٹ کرتے ہیں. اگر ہم یہ ایزیوم کریں کہ ان دونوں بال اور بول کے درمیان فرکشنل فورس نہیں ہے تو پھر یہ ان دونوں پوزیشنز کے درمیان اسیلیٹری موشن پرفارم کرے گا. لیکن اگر ہم ان فرکشنل فورس کو نیگلیکٹ نہیں کرتے اگر اس بال اور بول کے سرفیسز کے درمیان فرکشنل فورس ہے تو پھر اسیلیٹری موشن ول ایونچولی اسٹاپ. اس کا اسیلیٹری موشن اس کا ایمپلیچیوڈ کم ہوتا جائے گا. دوسرے راؤنڈ میں یہ اس مقام تک آئیں گے, تیسرے راؤنڈ میں اور بھی ایمپلیچیوڈ کم ہوگا. فائنلی اٹ ول اسٹاپ ڈیو ٹو دا فرکشنل فورس بٹوین دا بال اینڈ دی بال سرفیسز. اگر ہم انرجی کے لحاظ سے دیکھیں انرجی کے لحاظ سے تو یہاں پر مین پوزیشن پر یہ آبجیکٹ پڑا ہے. اس مین پوزیشن سے ایکسٹریم پوزیشن تک ڈسپلیس کرنے میں ہم اس پر ورک ڈن کرتے ہیں, ہم اس پر کام کرتے ہیں. ہمارا یہ ورک ڈن سٹور ہوتا ہے اس بال میں ان دی فارم آف پوٹینشیل انرجی. سو ہیئر ایٹ ایکسٹریم پوزیشن دا پوٹینشیل انرجی آف دا بال از میکسیمم. جب ہم یہاں پر اس کو ریلیز کرتے ہیں اس بال کو then its potential energy is converted into kinetic energy. As here at mean position the velocity is maximum, so here the kinetic energy is also maximum. یہاں پر چونکہ velocity maximum ہوتی ہے اسی وجہ سے kinetic energy بھی maximum ہوگی due to which it will shoot toward another extreme position. جب یہاں پر یہ آئے گا تو اس کی velocity کم ہوتی جائے گی. جب velocity کم ہوتی جائے گی تو اسی طرح کائنیٹک انرجی بھی کم ہوتی جائے گی اور پوٹینشیل انرجی انکریز ہوتی جائے گی. اگین ہیئر دا پوٹینشیل انرجی از میکسیمم اینڈ کائنیٹک انرجی از 0. سو وی کین سے دیٹ دا بال ہیز
maximum kinetic energy at the mean position and maximum potential energy at the extreme position. In between these 2 points, यहाँ पर जब ये बॉल इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान होगा तो it has partially kinetic energy and partially potential energy. इसके टोटल एनर्जी का कुछ हिस्सा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा और इसके टोटल एनर्जी का कुछ हिस्सा पोटेंशियल में. अगर मैं एक सादे से मिसाल से आपको समझाऊं, अब देखें, फर्ज करें यहाँ पर इस बॉल में टोटल एनर्जी 10 जाउल, तो मीन पोजीशन पर टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी वो 10 जाउल और एक्सट्रीम पोजीशन टोटल एनर्जी 10 जाउल वो पोटेंशियल एनर्जी होगी. लेकिन यहाँ पर इन बिटवीन एक्सट्रीम पोजीशन एंड मीन पोजीशन इट हैज पार्शियल काइनेटिक एनर्जी एंड पार्शियल पोटेंशियल एनर्जी. वो डिपेंड करेगी कि ये किस पोजीशन पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है. तो फर्ज करें ये सेंटर में है तो इसमें 5 जूल काइनेटिक एनर्जी एंड 5 जूल पोटेंशियल एनर्जी. अगेन द समेशन ऑफ दीज टू विल गिव टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी कंजर्व होती है इस ऑसिलेटरी मोशन के दौरान. लेकिन मैंने आपको एक बात बताई कि टोटल एनर्जी तब ही कंजर्व होती है इसमें मास स्प्रिंग सिस्टम में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, जब ये हम एजम्पशन करें कि ये सिस्टम फ्री फ्रॉम एयर रेजिस्टेंस है, फ्री फ्रॉम फ्रिक्शन लॉसेस है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, तब ही टोटल एनर्जी कंजर्व होगी. अगर हम एयर रेजिस्टेंस फ्रिक्शनल फोर्स को नेग्लेक्ट नहीं करते, अगर इस बॉल और सरफेस के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स है तो फिर टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, बल्कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट होगी प्लस वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स. फिर तब टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं होगी. और जब टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो फिर ये सिस्टम का एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता ये अपने असल पोजीशन पर आएगा. यहाँ पर ऑसिलेशन स्टॉप हो जाएगी. अब इस तरह के ऑसिलेशन जिनका एम्पलीट्यूड कम होता जाता है, इनको हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं. हमारा अगला लेक्चर इंशाल्लाह डिटेल के साथ डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में होगा. व्हाट आर डैम्प्ड ऑसिलेशन एंड व्हाट इज डैम्पिंग. तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं विद डैम्प्ड ऑसिलेशन एंड डैम्पिंग.